جی اویس شاہ ہیں اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس تجویز سے اتفاق کریں گے کہ جن خاندانوں نے پچھلے 30 یا 40 سالوں میں اس ملک پہ حکومت کی، ایک نہیں کئی باریاں لگائیں، ان کے احساسوں اربوں خربوں ڈالرز مالیت کے ہیں اور بیرون ملک ہیں. اب اس مشکل ترین گھڑی میں اگر اپنی دولت کا 20-25% بھی قومی خزانے میں رضاکارانہ طور پہ جمع کروا دیں تو شاید پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے. نہیں جی، میں نہیں آپ کی اویس شاہ صاحب. بھیکاری ہے کو لوٹا ہے، اتنا بھیانک طریقہ ہے لوٹنے کا کہ لوگ ہم سمجھتے ہیں کمیشن کک بیک یہی کو سارا کام ہے، وہ ٹھیکے ہیں یا فلانا. او خدا کی پناہ، یہاں جس طرح کے ڈاکے 24 گھنٹے میں 24 ڈاکے جس طرح کے پڑتے ہیں، اور جو معاملات وہ لوگوں کے تصور سے باہر، اور بعض وارداتیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں کہ سمجھنی بھی مشکل ہے اور سمجھانا تو بہت ہی مشکل ہے. مجھا یا میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ نان کی قیمتیں بڑھائی، اور لعنت جنہوں نے نان کی روٹی کی قیمتیں بڑھائی، پتہ نہیں پکڑ کے ان کو اندر کر دیا. دو پھٹے منہ جنہوں نے 22 کروڑ کی روٹی چھین لی، ان کا تم بال نہیں اکھاڑ سکتے. کیا مذہقہ خیز سسٹم ہے. مرغی چور پکڑے جاتے ہیں، مکھیاں مینڈک مگرمچھ دندناتے پھرتے ہیں. کیوں مت دے دیں؟ یا پھر وہ پاکستان کا سارا قرضہ خیرات ہے. ان کی اوقاتیں کیا ہیں؟ ڈکلیئرڈ ایسٹس 1947 بھی نہیں، میں کہتا ہوں 57 تک جتنے ہیں ان کے ڈالر کے حساب سے ملٹیپلائی کر لیں. اس کے بعد جو کچھ ہے چتر مار کے ان سے واپس لے لیں. لیکن یہ کرے گا کوئی نہیں، کیونکہ ایسا ہے کوئی نہیں جس کے اپنے اسٹیکس ہیں. یہ سوال ہے جی وقار احمد خان ہے بہاولپور سے. وہ کہتے ہیں پاکستان کی نوجوان نسل بے درے اپنی توانائیاں اور وقت برباد کرنے میں مصروف ہیں. انہیں دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ 40 یا 50 سال بعد کا پاکستان کیسا ہوگا. جدید ٹیکنالوجی اور دریافتوں کا جو حشر پاکستانی نوجوانوں نے کیا ہے، آپ کو بھی علم ہوگا، موبائل ہو یا موٹر سائیکل، صحیح سے زیادہ غلط استعمال کے ہمارے بچے ماہر ہیں. اب ٹک ٹاک کو لے لیں، اچھے والے خاندانوں کے لڑکیاں غلط راہوں پہ چل پڑے ہیں. پلیز اس ایشو پہ بات کریں. وقار احمد خان صاحب، آپ نے بالکل نبض میں ہاتھ رکھا ہے، 100% درست بات کی ہے. اور یہ ایسی بات ہے جس پہ توجہ کوئی دے نہ دے، لیکن اگر جیسے آپ نے توجہ دلائی ہے بات کریں گے تو شاید کوئی پاگل ہی ہے جو آپ سے اختلاف کریں گے. 100% درست ہے. اور میں ایک بات اور عرض کروں، انفارچونیٹلی اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، مجھے سنبھلتا نظر نہیں آ رہا. یہ سنو بالنگ شروع ہو گئی ہے، برف اوپر سے گرتی ہے، پھر برف کو لپیٹتی چلی جاتی ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے نو بڈی کین اسٹاپ اٹ. اب یہ ساؤنڈ بیریئر توڑ گئی ہے. یہ آوارگی، یہ بدچلنی، بے راہ روی، بوتھے اٹھا کے یہاں کا میں کیا کہوں، وہ ویسٹ کو بے راہ روی کا شکار، اور بے راہ روی کا شکار تم ہو. وہ معاشرے تو مریخ پہ پہنچ گئے رستہ بھول کے. بے راہ روی ان کو چاند اور مریخ تک لے گئی. تم آئے میں تک جانے کے قابل بھی نہیں ہوں، وہ بھی دھتکار دیتے ہیں. تو یہ بڑکے مارتے ہیں. بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات سے اختلاف کروں گا وقار احمد خان صاحب، جو آپ نے کہا نا 40 یا 50 سال بعد، نہیں، صرف 20 یا 25 سال. میں یہ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ آج کل جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ 15 20 22 24 25 26 اس رینج کا یوتھ ہے. وہ تو 20 سال کے بعد 10 سال کے بعد 10 سال کے بعد تو عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ چونچے مار رہے ہوں گے، ڈس رہے ہوں گے، کہیں کچھ بھی نہیں، شارٹ کٹس کی تلاش میں. 100% بڑھتی ہوئی آبادی میں ماتم کر کے تھک گیا. ایسے بے حس بے غیرت ہیں، سوچنے پہ تیار نہیں کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے اس پہ ذرا غور ہی کر لو، بات ہی کر کے دیکھ لو، آخر پہ ریجیکٹ کر لو کہ یہ بکواس کر رہے ہیں. وہ بھائی تم سے یہ 22-24 کروڑ سنبھالا نہیں جا رہا. جب یہ 30-35 کروڑ ہوا تو کرو گے کیا؟ وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں. کرائم پہلے ہی دیکھو، اور ایسا کرائم ہے کہتے جی شراب حواس میں نہیں رکھتی، نشہ یوں کرتا ہے. یہ تو ان میں سے تو کوئی نشہ ہی نہیں ہوتا. باپ اور بھائیوں کے سامنے
بچیوں ذاتیہ خدا کا خوف کرو، 2-2 4-4 سال کے 5-5 سال کے بچے بچیاں محفوظ نے جس ملک میں، اور نام ہے اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان. 40-50 سال 15-20 سال. وقار احمد خان صاحب آپ کے خدشات میرے منہ میں خاک. دعا تو یہی ہے کہ معجزہ ہو جائے، لیکن معجزوں کا زمانہ ہے نہیں ہے، میں نے کہیں ہوتے نہیں دیکھا. It takes time. It takes a focused mind. ترجیحات کی تمیز ہوئی تو کچھ بھی نہیں، یہ تو گداگر ہیں، یہ تو اگلے وقت کی روٹین کا مسئلہ ہے. ملک کی تنخواہیں فلانا بیسکس، لانگ ٹرم پلاننگ، سوچنا سمجھنا، ہوش اور حواس، اور ایک ویژن، اور ایک صدی بعد کیا ہوگا، ہم 50 سال بعد کہاں ہوں گے، 100 سال بعد ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا، ہماری سٹینڈنگ کیسی. بھیجو نے جو لوٹ کے کھا گئے اور لوگوں کو نہیں سمجھ بول رہے ہیں. اس شروعات اس خاکسار نے کی. میں ہوائی بات نہیں کر رہا، خبریں کہ 30 سال کے پرانے کالم پڑھیں، پھر یہ ٹیکا لگا پی ٹی آئی کو، عمران نے پھر اس کو پولیٹیکل فرنٹ پہ اٹھایا. اب یہ سمجھ آ گئی لوگوں کو کرپٹ کیسے کیسے لوٹا گیا، اس کا لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہے. بہرحال جی، لاسٹ سوال ہے انیس الرحمان سرگودا سے. وہ کہتے ہیں جی آصف زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے اتحادی یعنی وہ خود، شہباز اور مولانا فضل الرحمان پاکستان کو خود کفیل بنا کر رہیں گے. کیا آپ کو ایسا ممکن نظر آتا ہے جاوید خان صاحب اور انیس الرحمان صاحب؟ میں تھوڑا بیوقوف ضرور ہوں، پاگل بالکل نہیں ہوں. میں قسماً کہتا ہوں، وہ ایک شعر ہے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں. آپ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.